بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل تاریخ اسلام کے چینل میں جو ہم نے نئی سیریز شروع کی ہے، تو اس میں انٹروڈکشن کل ہم اسی وقت بیان کر چکے ہیں، اور آج اس کی پہلی قسط ہے۔ اور آج کی اس قسط میں ہم قرآن پاک میں مذکور 25 انبیاء، ان کے اقوام اور ممالک کو بیان کریں گے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بڑی نوع انسان کے تخلیق کے بعد سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انبیاء کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ ہر نبی ایک ہی پیغام لے کر آیا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے احکام کی اطاعت کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان 25 انبیاء کے ناموں کا ذکر کیا ہے جو تاریخ میں مختلف قوموں میں بھیجے گئے۔ ان کی کہانیاں تمام بڑی نوع انسان کے لیے ایمان، معجزات، جد و جہد، تنبیہات اور سبق سے بڑی پڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نحل میں فرماتا ہے، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے نبی کا جس کا ذکر آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو پہلے انسان بھی ہیں۔ انسانی تاریخ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جنت سے بھیجے جانے کے بعد زمین پہ رہتے تھے، اور بہت سے علماء نے ان کی ابتدائی زندگی کو موجودہ سری لنکا اور ہندوستان کے آس پاس کے علاقوں سے جوڑا ہے۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آتے ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قدیم بابل یا مصر میں رہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں نوح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کو ایک باغی قوم کی طرف بھیجا گیا جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے صدیوں تک تبلیغ کی، لیکن صرف چند لوگوں نے ان کے پیغام کو قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سیلاب بھیجا جس نے کفار کو تباہ کر دیا۔ مورخین اکثر اس واقعے کو موجودہ عراق اور ترکی کے علاقوں سے جوڑتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، ایک طاقتور قبیلہ جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جدید یمن اور عمان کے صحراؤں میں وہ رہتے تھے۔ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے ایک تیز آندھی سے تباہ ہو گئے تھے۔ ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام آئے، جنہیں موجودہ سعودی عرب کے قریب شمالی عرب میں قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے انہیں اونٹنی کا معجزہ دیا، لیکن انہوں نے اس نشانی کو رد کر دیا اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبی کریم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ ابراہیم کے نام سے مشہور ہیں، بائبل میں اس کو ابراہم کہتے ہیں، موجودہ عراق کے قدیم بابل میں پیدا ہوئے۔ وہ بت پرستی کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہوئے اور تاریخ کے عظیم ترین پیغمبروں میں سے ایک بن گئے۔ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو موجودہ اردن اور فلسطین میں بحیرہ مردار کے علاقے کے قریب رہنے لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ان کے شہر ان کے برے کاموں کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ سعودی عرب میں آباد ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سرزمین کنعان میں جدید فلسطین کے آس پاس رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین اور بعد میں مصر میں مقیم رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام برسوں کی مشقت کے بعد مصر میں ایک قابل احترام رہنما بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کے لوگوں کی طرف بھیجا، جو موجودہ شمالی مغربی سعودی عرب اور اردن کے قریب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت ایوب علیہ السلام، جو مصائب کے دوران صبر کے لیے مشہور ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شام کے آس پاس رہتے تھے۔ حضرت ذوالفقیل
کو بعض مورخین نے عراق سے جوڑا ہے۔ تاریخ کے سب سے بڑا معرکہ قدیم مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور بعد میں حضرت یوشع بن نون بنی اسرائیل کو فلسطین کے قریب مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم موجودہ فلسطین میں حکومت کی، جہاں انہوں نے عدل اور ایمان پر مبنی ایک سلطنت قائم کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور یونس علیہ السلام شام اور عراق کے علاقے میں مختلف برادریوں میں بھیجے گئے۔ یونس علیہ السلام نے نینوے کے لوگوں کو تبلیغ کی، جو موجودہ موصل عراق میں واقع ہے۔ جب آخرکار ان کی قوم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا عذاب ہٹا دیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے خود بائبل میں فرمایا جاتا ہے یسوع مسیح کے نام سے جانا جاتا ہے، معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے معجزات انہوں نے انجام دیے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے آخری رسول بنا کر بھیجا۔ وہ مکہ مکرمہ سعودی عرب میں پیدا ہوئے اور ان پر نازل ہونے والا پیغام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ قرآن پاک، قرآن الکریم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب میں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3535، کہ میری اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک خوبصورت گھر بنایا اور میں اس کی آخری اینٹ ہوں۔ یہ انبیاء کرام مختلف ممالک اور قوموں سے آئے تھے، لیکن ان کا مشن ایک ہی تھا، انسانیت کی سچائی، راست بازی اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رہنمائی کرنا۔ ان کی کہانیاں آج بھی ہر نسل کے لیے نشانیوں اور سبق کے طور پر زندہ ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری نئی سیریل میں، انبیاء اور ان کی قوموں میں۔ دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔